بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کائنات اور تخلیق کائنات پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، پھر فرشتوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم کے مطابق یہ دو مخلوقات انسان سے پہلے اس کائنات میں موجود تھیں، تو ظاہر ہے کہ ایک مخلوق اس کی عبادت کا حق ادا کر رہی تھی، کیونکہ اس کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ تسبیح و تحلیل کرے۔ دوسری مخلوق جنات تھی جو آگ سے پیدا کی گئی تھی۔ اس کا آتشی وجود کائنات میں موجود تھا۔ ابلیس کو دیکھا جائے تو عبادت سے انحراف عبادت تک اور عبادت سے نافرمانی تک کا سفر طے کرتا ہوا لعنت کا توق گلے میں ڈالتا ہے اور قیامت تک کے لیے مردود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باغی عنصر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بے شمار قبائل ابلیس کو ماننے والے ہیں اور بے شمار اہل کتاب ہیں۔ جب ان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، تو ظاہر ہے کہ دونوں ایک جیسے مکلف ہیں یا ذمہ دار ہیں اس کائنات میں اچھائی اور برائی کے، نیکی اور بدی کے۔ چنانچہ ان میں بھی اسی طرح انواع و اقسام موجود ہیں جس طرح انسانوں میں ہیں۔ وہ عبادت بھی کرتے ہوں گے اور بغاوت بھی کرتے ہوں گے۔ ان میں منکر بھی ہوں گے اور اقرار الہی کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں انسان کی تخلیق کس بنیاد پر ہوئی، جبکہ جنات پہلے سے موجود تھے اور وہ کام کر رہے تھے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ انسان بھی تخلیق کیا جائے اور اسے تخلیق کرنے کے بعد بھی یہ بھی اہتمام کیا جائے کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں؟ کوئی نقطہ ہے کہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اسی میں کوئی ایک نقطہ ایسا موجود ہے جو انسان کے بارے میں مضمر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب اسماء سکھائے۔ دوسرے لفظوں میں آپریٹنگ سسٹم انسان کے اندر رکھ دیا۔ فرشتوں سے سوال پوچھا، وہ نہیں بتا سکے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجود ہے وہاں پر فرشتہ بھی، موجود ہے وہاں پر جن بھی، کیونکہ ابلیس وہاں پر موجود تھا۔ ابلیس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے، وہیں یہ آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، اور ان دونوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتوں کا یکا یک سجدہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضرور یہ جانتے تھے کہ اس میں کوئی بہت بڑا راز مضمر ہے جو شاید ہمارے ادراک تک نہ پہنچتا ہو۔ ہم ماضی کے ایک بڑے صوفی گرجف کے شاگرد سے ملتے ہیں، اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک جملے میں کہتے ہیں، اس کائنات کو ایندھن کی ضرورت تھی، لہذا انسان کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ، دلکش اور خوبصورت جملہ ہے جس کو میں پھیلانا چاہوں گا تاکہ انسان کو احساس ہو کہ وہ کتنے بڑے مقام پر فائز ہے اور وہ کس طرح سے اپنے مقام کو اپنے کردار سے کھو کر اس اشرفیت اور افضلیت پر قائم نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی۔ اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، تو اس لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے، کوئی ایسی خوبی ہے جو کائنات میں کسی اور میں موجود نہیں۔ اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، مگر اس میں موجود ہر شے انسان کی آمد و رفت سے زمین پر آنے تک کروڈ فارم میں تھی، ایک ایسی شکل میں تھی جس میں شاید وہ حسن نہیں تھا جو آج ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کائنات میں بکھرے ہوئے حسن کو داد دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس کے مصداق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حسن کو داد دینے والا کوئی نہیں تھا، خراج تحسین پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انسان اس زمین پر آیا، اسے نور عقل عطا کیا گیا، اسے تجزیے کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ اس نے جب زمین کے صحراؤں میں، جنگلوں میں بکھرے ہوئے پودوں پھولوں کو دیکھا اور بنظر داد یا بنظر تحسین دیکھنا شروع کیا، تو ان پھولوں میں رنگ، خوشبو اور وہ کمال پیدا ہونا شروع ہو گیا جس کی فطرت متمنی تھی۔
چاند خوبصورت ہے، لیکن انسان کی آنکھ نے ہزاروں سال سے اسے خوبصورت پہلو سے دیکھتے دیکھتے حسین بنا دیا، خوبصورتی کا چہرہ بنا دیا۔ سورج خوبصورت ہے، انسان نے ابتدا میں اس کی پرستش کی، پھر اسے مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی باکمال صلاحیتوں کو دل و جان سے تسلیم کیا اور سراہا۔ شاید انسانوں کا یہی جذبہ سورج کے اندر جل رہا ہے، یعنی یہ جو جذبہ تحسین ہے یہی سورج کے اندر جل رہا ہو، شاید چاند کے دھیمے پن میں بھی یہ جل رہا ہے، یہی جذبہ پھولوں کی نشو و نما بھی کر رہا ہے۔ انسان جوں کائنات کو تسلیم کرتا ہے اور سراہتا ہے، اس کے اندر جدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کو داد دیتے ہیں، اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر ایک رد عمل پیدا کرتی ہے۔ وہ شے اور وہ رد عمل جلنے جیسا عمل پیدا کرتا ہے۔ یوں اس کائنات میں انسان دن رات ایندھن بن کر کائنات کے حسن کو برقرار رکھتا ہے، حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے، یعنی اپنی داد اور حوصلہ افزائی کی گرمی سے پوری کائنات کو حسین بنائے رکھتا ہے۔ چاند ستاروں کو، کہکشاؤں کو، آسمان کو، جس کا وجود نہیں ہے، انسان اتنا حسن بخشتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، نہ صرف نظروں سے بلکہ لفظوں سے۔ اپنے مکالموں میں، اپنی تحریر میں اور اپنی شاعری میں انسان کائنات کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے، تحقیق و تجزیہ کرنا اور داد دینا۔ اب ایک فرق دیکھیں، وہی عبادت اور وہی تسبیح و تحلیل فرشتہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر وہ ایک مشین کی طرح سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی چیز میں ایک گہرا راز پا لیا ہے، یا کسی چیز میں زبردست حسن پا لیا ہے۔ اس کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ آتا ہے تو خالق کائنات اس داد کو انتہائی عبادت قرار دیتا ہے۔ انتہائی عبادت ہے بھی یہی کہ ہم اس پوری کائنات کو بے دیکھے، بے سوچے سمجھے نہ گزار دیں، بلکہ اس کی ہر چیز کو اپنی عقل کے بہترین کمالات کو استعمال کر کے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کہاں کیا ہے، کس انداز میں، کس حسن کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفکر کو جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تفکر جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ عبادت جو ہم فرشتوں کی طرح کرتے ہیں، اس عبادت سے انسان کا وہ تفکر جو اس میں اس کائنات کے رنگوں کو اور اسرار و رموز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، خالق کو بہت پسند ہے۔ یہی بات تھی جو اس نے فرمایا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ میری مخالفت بھی کرے گا، یعنی انسان مخالفت بھی کرے گا، یہ میری اشیاء کی نفی بھی کرے گا، یہ میری اشیاء میں غلطیاں اور عیب بھی نکالے گا، لیکن جب ایک خاص عمل سے گزرتے ہوئے کسی انتہا پر پہنچے گا اور اس پر اصل حقیقت ان چیزوں کی کھل جائے گی، تو پھر یہ جو مجھے داد دے گا وہ داد ہوگی جو انتہائی عبادت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع ذرا طویل ہو رہا ہے اور 10 منٹ تقریباً ہو گئے اس ویڈیو کو، تو باقی کا اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔